الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، آج میں نے جس چیز کے تحت خطبہ دینے کا ارادہ بنایا ہے وہ ہے اسلام میں شادی اور بیاہ، اور کیا وجہ ہے کہ مسلم گھرانوں کی بچیاں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرنے میں بہت پہل کر رہی ہیں. یہ فکرہ، یہ رجحان کیوں اور کیسے آیا؟ میرے بھائیوں، نکاح پیغمبروں کی سنت. ایک ہی جملے میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب پیغمبروں کی سنت ہے نکاح، تو پیغمبروں نے نکاح کیا ہوگا، کر کے دکھلایا ہوگا. اور دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں ان کے یہاں جو شریعتیں رہی، اگر اسلام نے امت محمدیہ کے آنے کے بعد، آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے سابقہ امتوں اور سابق انبیاء کرام کی کسی شریعت کو اگر منسوخ نہیں کیا گیا تو وہ آج بھی باقی اور قائم. قرآن کریم میں
یہ مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، اور جنت میں رکھا۔ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ زندگی کتنی ضرورت ہے، اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب تنہا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور رکھ دیا تو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سکون اور اطمینان کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، بائیں پسلی کی ہڈی سے حضرت آدم۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورتیں ہڈی سے پیدا ہوئی ہیں، وہ بھی پسلی کی ہڈی سے جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر سیدھی کرنے کے لیے جائیے گا لکسرتہا تو توڑ ڈالیے گا۔ اسی لیے ضابطے کے تحت کیسے سیدھا کرنا ہے اس کو اپنانا ہے، یہ نہیں کہ آگ میں گرم کیجیے اور لوہا کی طرف سیدھا کرنے جائیے تو ٹوٹ جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے پیدا کیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی قیامت کی صبح تک مردوں کے سکون اور اطمینان کے لیے عورتوں کا ہونا ضروری ہے، اور عورتوں کے اطمینان اور سکون کے لیے مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر نوعمری میں 18 20 سال 22 سال 30 سال 40 سال کی عمر میں اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو 99% پلس 99 ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے چہرے پر کبھی بھی خوشی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، کبھی سکون نہیں ہوتا، ہمیشہ پژمردگی اور مایوسی رہتی ہے۔ اور مردوں کو بھی ضرورت ہے، لیکن مرد تو ماشاءاللہ چونکہ یہ بآسانی شادی کر لیتے ہیں، چاہے لاکھ بیٹے منع کریں بیٹیاں منع کریں، کائنات ایک طرف ہو جائے، لیکن کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے چہرے پر اتنا ملال نہیں آتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی کے انتقال پر سوگ اور ماتم غم نہیں منانا ہے 3 دن سے زیادہ، یہ عورت کے لیے ہے 3 دن سے زیادہ، سوائے اپنے شوہر کے انتقال پر 4 اشہر و 10 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا ہے۔ اس کے بعد تو اس کی زندگی جو گزرتی ہے وہ گزرتی ہے، لیکن یہ تھنکنگ اور یہ سوچ بدلنا چاہیے، اور یہی پیغام دینے کے لیے آج میں نے خطبے کا موضوع بنایا ہے۔ اور اگر اس پر عمل نہیں کیجیے گا تو پھر فساد پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا پسند آ جائے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کی دینداری آپ کو بھا جائے، جس کا اخلاق اور کردار آپ کو پسند آ جائے، تو آپ اپنی بیٹیوں بہنوں اپنے گھر کی لڑکیوں کی شادی کر دیجئے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں فساد پیدا ہوگا اور فتنہ پیدا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاق اور کردار لڑکے کا دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد شادی کر دینی چاہیے۔ ہم لوگ یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں، نہ اخلاق دیکھتے ہیں نہ کردار دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی چیز، یہی چیز مطمع نظر ہو، انسان کی نگاہ میں یہی ہو۔ دولت تو آنی جانی ہے، عہدہ اور منصب تو آنا جانا ہے،
काबिलियत और सलाहियत तो आती जाती रहती है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह तबारक व तआला अय्याम को लोगों के बीच में घुमाता फिराता रहता है। कल आपने देखा होगा कि बाप भीख मांगा करता था और नामालूम कसम पुरसी की जिंदगी गुजारता था। उन बच्चों की परवरिश और पर्दाश्त के लिए 24 घंटे में एक दाना तक चावल नसीब नहीं होता था। आज उसके बेटे 4 बेटा 5 बेटा इतना कमा करके लाता है कि गांव में सबसे अच्छा मकान उन्हीं का है। और जब सब जमा होते हैं एक एक बार 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए जमा होते हैं। और जो लोग ईद के मौके पर गैर अय्याम में दूसरे दिनों में उनके साथ ताउन करते थे, आज वो कमजोर है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। दीनदारी, अखलाक, किरदार एक ऐसी चीज है जिसको देख करके होना चाहिए कि हम इंतखाब करें उसी का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के बारे में कोई आदमी खबर दी कि उसने अपना अखलाक और किरदार बदल दिया है, बहुत सारे लोग किसी के हक में अच्छी गवाही देने लगते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि क्या आपने उसके साथ कभी मुआमला किया है लेन देन का? पता चल जाएगा, लेन देन का मामला करो। और दूसरी चीज, कभी सफर किया है? बहुत सारे लोग मिलेंगे सफर में, अकेले चाय पी रहे हैं, आपको पूछेंगे नहीं। बोतल में पानी खरीदा, पी रहे हैं, आपसे पूछेगा नहीं। आप कोई सामान पकड़ने के लिए कहिएगा तो सुनेगा नहीं। अखलाक और किरदार का पता चल गया। कभी उसके यहां जाइए तो जरा देखिए कि बैठने के लिए कहता है कि नहीं, इज्जत करता है कि नहीं, और चाय पेश करता है कि नहीं, अखलाक का मुजाहरा करता है कि नहीं। तो कहा लेन देन करके देखो, धोखा तो नहीं देता है, बदमाशी तो नहीं करता है। अखलाक और किरदार देख करके शादी करनी चाहिए। अगर ऐसा दामाद आ जाए तो मगरिब के वक्त जब आपके घर में मेहमान आएगा तो अम्मा जी, अब्बा जान, अभी रुक जाइए नाश्ता के लिए, अजान मगरिब हो रही है, अजान इशा हो रही है, अजान जोहर हो रही है, अजान असर हो रही है, मैं नमाज पढ़ करके आता हूं, उसके बाद नाश्ता करूंगा। हम लोग शादी करते हैं, इस साल 20-25 शादियां बर्राबाद में हो गई होगी। कोई एक भी दामाद जरा बता दो कि वो आया होगा ईशा की नमाज पढ़ने के लिए? कोई एक भी दामाद आया होगा मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए? कोई एक भी दामाद आया होगा असर की नमाज पढ़ने के लिए? कोई एक भी दामाद आया होगा नमाज दोहर पढ़ने के लिए? तो जरा पेश देखना चाहता हूं। इल्ला माशाअल्लाह, थोड़ा सा अपना भी बचाव करके चलना पड़ता है। ऐसे दामाद नहीं, अखलाक और किरदार। इसीलिए जब जाइए, देखने के लिए जाइए तो अखलाक और किरदार मालूम कीजिए, नमाज का तरीका मालूम कीजिए। नमाजें पढ़ते हो कि नहीं बेटा? नमाज ज़ोहर क्या रकत है, नमाज असर क्या रकत है, नमाज फज्र क्या रकत है, जुमे की नमाज कैसे होती है, ईद की नमाज कैसे होती है, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ किया है, मस्जिद से निकलने की दुआ किया है, और शादी तुम्हारी होने जा रही है, जब दुल्हन से तुम्हारी मुलाकात होगी उस वक्त कौन सी दुआ है? कभी पूछा? नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कितना भाई है, कितनी बहनें, और लास्ट सवाल मामू घर कहां है, बस बता दिया। 10 रुपया किसी ने दिया, 20 रुपया किसी ने दिया, 50 किसी ने दिया। बड़ी मुश्किल से जिसका दामाद बनने वाला है 2-4 बार जेब में हाथ डालता है, 200 निकाला और थोड़ी सी मेहनत की 500 दी। ये पूछ करके आते हैं दामाद। दूसरी तरफ आइए, जिस लड़की को तलाश करना है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लड़कियों से 4 चीजें देख करके दुनिया में लोग शादी करते हैं। ये नहीं कि आप देखिए वो चारों चीजें, नहीं, दुनिया में लोग 4 चीजें देख करके शादी करते हैं। तुनकाहुल मरअतुल अर्बईन, 4 चीजें देख करके शादियां लोग दुनिया में करते हैं। औरतों से शादी होती है। खूबसूरती देखी, बड़ी अच्छी बात है। मालदारी देखी कि लड़की मालदार है कि नहीं।
ارے جو مالداری اس میں بتائی گئی ہے وہ مالداری نہیں ہے جو ہم جہیز میں دیتے ہیں. وہ مالداری کیا ہے؟ عرب میں جا کر کے دیکھو، ایک ایک لڑکی، ایک ایک عورت کس قدر مالدار ہوا کرتی ہے. مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو دیکھیے، کیا مکے کا مالدار سے مالدار مرد نہیں تھا جتنی دولت مند عورت. وہاں ہوتا کیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، جائیداد میں اس کو حصہ دیا جاتا ہے. بیٹے کو دوہرا حصہ، بیٹی کو ایک ہرا حصہ. مان لیجئے کہ باپ 1 کروڑ چھوڑ کر کے مرتا ہے، 1 لاکھ چھوڑ کر کے مرتا ہے، تو حساب کر لیجئے 1 لڑکا اور 1 لڑکی صرف ہے، تو 66,000 لڑکے کو، 33,000 لڑکی کو. 1 کروڑ اگر ہے تو 66 لاکھ لڑکے کو، 33 لاکھ لڑکی کو ملے گا. اور 2 کروڑ تو بڑھاتے جائیے، زمین ہے، جائیداد ہے، بیل کھیت ہے، گہرا کھیت ہے، زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، کھپڑا تک ہے، وہ سب رولا کینی سب بٹائے گا. کہاں ہیں ہم آپ؟ سال میں ایک ساڑی دینے کے لیے 7 بھائی اکٹھا ہوتا ہے، پھسر پھسر کرتا ہے تو ڈال کی ساڑی خریدتا ہے. 250 کی ساڑی خرید کر کے لا کر کے دیا، سوچتا ہے کہ ہم نے کمال کر لیا. نہیں، یہ حق تلفی ہے، یہ حق مارنا ہے. تو کہا اللہ کے رسول نے مالداری دیکھ کر کی، مالداری میں مہر کی رقم ہے. عورت کو مہر کی رقم سعودی عرب میں بڑی بڑی رقمیں ملتی ہیں. ہم لوگ جہیز کی رقم اینٹتے ہیں، 10 لاکھ، 8 لاکھ، 5 لاکھ، اوپر سے اپاچی. اور غیرت آنی چاہیے نوجوانوں، واللہ العظیم ممبر پر چڑھ کر کے میں آپ کو غیرت دلاتا ہوں. کائنات میں نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان پیدا نہیں ہوا. صحابہ سے، امت محمدیہ میں نبی رحمت کے بعد صحابہ سے کوئی بھی انسان قابل پیدا نہیں ہوا، کوئی بھی انسان درجے میں اتنا فائق پیدا نہیں ہوا. جی کیا ان لوگوں نے شادیاں نہیں کی؟ ایک نہیں، 4 اسلام میں شادیاں کرنے کی اجازت ہے. مثنا و ثلاثہ و رباع، اگر ضرورت ہے 1 کے بعد 2 کیجئے، 2 کے بعد 3 کیجئے، 3 کے بعد 4، بیک وقت 4 شادیاں اسلام میں کرنے کی اجازت ہے. صحابہ 4 شادیاں کرتے تھے. رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی. بعض روایات میں اور کا بھی تذکرہ ہے، لیکن 11 کم نہیں ہے. سوائے 1 کے تمام شادیاں اپنے بیوہ عورتوں سے، متعلقہ عورتوں سے کی. یہی آج پیغام دینا چاہتا ہوں. یہی میں نے شروع کیا تھا کہ اگر 25-30 سال کی عمر میں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، چونکہ یہاں کے مسلمان غیر مسلموں کے رسم و رواج سے متاثر ہیں، ان کے عقائد سے متاثر ہیں، اس لیے شادیاں کرنے کا رواج نہیں. اچھا، اور اگر کوئی عورت تیار ہو جاتی ہے، سماج میں غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. 4 5 بچے جو یتیم ہو گئے ہیں کہ وہی رکھیں اور بیوگی کی زندگی گزاریں. نہیں، شادی کے بغیر زندگی نہیں. 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ شادی کرے، ضرور شادی کرے. اور ہندوستان کی سرزمین پہ نکاح بیوگان کو، بیوہ عورت سے نکاح کرنے کو یہاں کے غیر مسلموں کی طرح حرام مسلمانوں نے کر لیا تھا. فتوے دیا کرتے تھے کہ حرام ہے، لیکن علماء اہل حدیث جن میں علامہ شاہ محمد بن اسماعیل الدہلوی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابو محمد ابراہیم عارمی رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیے گا تو انہوں نے تقریر کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں جو بیوہ عورتیں تھی، کسی کی خالہ تھی، کسی کی بہن تھی، اور شادی کرنے سے انہوں نے اب سوچ لیا تھا کہ ہم کو شادی نہیں کرنی ہے. انہوں نے کہا شادی کرنا پڑے. کہا ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی
اس لیے کہ تقریر کرنا ہے مجھے، اگر ممبر پر کھڑا ہوں گا، اسٹیج پر کھڑا ہوں گا، اور کوئی آدمی اگر ٹوک دے گا کہ جس موضوع پر تم تقریر کر رہے ہو تمہاری بڑی بہن بیوہ موجود ہے، تمہاری بھابھی بیوہ موجود ہے، تمہاری خالہ موجود ہے، تمہارے گھر میں فلاں عورت موجود ہے، تو میں آگے تقریر جاری نہیں رکھ سکوں گا۔ اس لیے پہلے شادی کر کے غلط رسم و رواج کو ختم کیا۔ مذہب اسلام میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اگر کوئی سنت مٹ چکی ہو اور اس سنت کو کوئی آدمی زندہ کر دیتا ہے تو سنت کو جس نے زندہ کیا کر کے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور تا صبح قیامت کے صبح تک اس سنت پر جو جو عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ، اور ادھر آئیے، نیگیٹو بھی آئیے۔ آج مسلمان پوزیٹو میں، مثبت میں بہت کم جاتا ہے، غلط کام میں زیادہ آگے۔ اور ومن سن سنتا سیئتا، اور اگر کسی نے بری سنت ایجاد کر دی، اسی لیے جہیز جس نے شروع کیا ہوگا، وہ بچیاں اور وہ گارجین جو غریب ہوتے ہیں، جب آہ کی سانس لیتے ہوں گے تو ایک حصہ گناہ اس کو بھی جاتا ہوگا جس نے اس کا آغاز کیا۔ سن لیجیے، اس لیے 100 بار سوچنا چاہیے غلط چیز کو شروع کرنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، میں غیرت یہ دلانا چاہتا تھا کہ آج لوگ آتے ہیں، فون کرتے ہیں، مولوی صاحب گھر پر ہیں؟ جی گھر پر ہیں، آپ سے ملنا تھا، ہو جائے گا؟ میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ پہلے لوگ کہتے ہیں ہو جائے گا، ہو جائے گا، کیا کہیے؟ تو ایک اپیل نامہ لکھ لیجیے، درخواست لکھ لیجیے۔ کس چیز کے لیے بھائی؟ لڑکی کی ہم نے شادی لگائی ہے، اپاچی دینا ہے اور انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، ذرا لکھ دیجئے۔ برآباد میں بڑا مجمع ہوتا ہے، عید میں بڑا مجمع ہوتا ہے، خطبہ جمعہ میں، اور برآباد والوں کو خطبہ سننے کا بڑا شوق ہے، تقریر سننے کا بڑا شوق ہے۔ یہ میں دل سے کہتا ہوں، یہ زبان سے نہیں ہے، یہ صحیح بات میں کہہ رہا ہوں، جو نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن دل سے ادا ہو گیا، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو آپ کے اندر جذبہ ہے، لوگ کہتے ہیں وہاں جائیں گے اچھا تعاون ہو جائے گا۔ اب بتائیے، بتاؤ نوجوانوں، ہم ہی میں سے کوئی رہا ہوگا جس نے اپاچی کی مانگ کی ہوگی، ہم ہی میں سے کوئی رہا ہوگا جس نے 1.5 لاکھ کا تقاضا کیا ہوگا، بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک تم کو دینے کے۔ شرم نہیں آتی؟ کتنی غیرت، بےغیرتی کی بات ہے، غیرت کے ختم ہو جانے کی بات ہے کہ آدمی کو ہم نے کٹورا پکڑا دیا ہاتھ میں اور بھیک مانگ کر کے ہم کو دے دیتا ہے، ہم نے کان چھدوا کر کے سسرال جانے کا ہے۔ نوجوانوں، حرام ہے، سن لو، اگر کوئی کان چھیدا ہوگا آج بند ہو جانا چاہیے، چاہے میرا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، حرام ہے، کان چھدوانا حرام ہے مردوں کے اوپر، یہ عورتوں کا ہے، سن لیجئے۔ اور گلے میں جو سکری پہنتے ہو یہ حرام ہے، ہار جو پہنتے ہو مردوں، نوجوانوں، بچوں، حرام ہے، لعنت ہے، لعنت ہے۔ یہ میں چرب زبانی نہیں کر رہا ہوں، شریعت اسلامیہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ آپ کی گردن پر اگر وہ لٹکی رہے، لعنت آپ کے اوپر ہو رہی ہے، میٹر چل رہا ہے لعنت کا، یاد رکھیے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے یہ ہاتھ میں پہنتے، استغفر اللہ، کل سے لہنگا خرید لو۔ اسی لیے کوٹ پیٹ اگر ایسے داماد کو دینے کی نوبت آئے تو کوٹ پیٹ مت دیجیے، لہنگا خرید کر کے مدھوپور سے لا دیجیے۔ جی، گھڑی کی جگہ پر لپسٹک خریدیے، بڑا خوبصورت لگے، حرام ہے یہ۔ تو ایسے نوجوان کو اب بتائیے، اس کے بعد وہ آتا ہے گرد و غبار اڑاتے ہوئے، بیوی کو پیچھے بیٹھایا ہے، نہ یہ سسر کا خیال، نہ بزرگ کا خیال، نہ اچھے لوگوں کا خیال، گلی سے ہوا کی طرح بات کرتے ہوئے، ہوا سے بات کرتے ہوئے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے موٹر سائیکل سے سسرال پہنچتے۔ ارے موٹر سائیکل کیسے دی گئی ہے؟ بھیک مانگ کر کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ فلاں کا داماد ہے۔
ارے وہی جو 100 روپیہ کر کے دیے تھے. جی اللہ, کیسے نوجوان ہو, کماؤ. اسلام میں کمانا حرام نہیں ہے. اتنا کماؤ کہ اے سی لگا لو, اتنا کماؤ کہ مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید لو, دبئی سے گاڑی منگاؤ, اور جہاں مہنگی سے مہنگی گاڑی ملتی ہے خریدو. اسلام میں حرام نہیں ہے, لیکن کما کر کے حرام طریقے سے نہیں, ٹارچر کر کے نہیں. میرے بھائیوں, بات کہیں سے کہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, 4 چیزیں دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک مالداری دیکھ کر کے, کہ مالدار لڑکی ہے مالدار کر دے گی. جی. تیسری چیز حسب نسب دیکھ کر کے, بڑے گھرانے کی لڑکی ہے, ہمیشہ عزت بنی رہے گی. ارے کہاں عزت نہیں رہتی ہے. غریب آدمی اگر اخلاق مند ہے, داماد آ جائے گا وہی چارپائی. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مجھے محبت سے باسی بھات کھلائے گا, بریانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. محبت اتنی بڑی. کوئی اگر اخلاق سے آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہے, رمضان میں افطار کی دعوت دی, بیچارے نے کوئی انتظام نہیں کر پایا, روٹی اور سبزی آپ کو افطار کرنے کے لیے پیش کی, واللہ العظیم 100 آئٹم کا انتظام جہاں رہے گا, اس سے بڑا دسترخوان بڑا دسترخوان ہے وہ. جی. تو حسب و نسب دیکھ کر کے. چوتھی چیز دینداری دیکھ کر کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کا طریقہ ہے. اب لوگوں سنو, نوجوانوں تم سنو, صحابہ تم سنو, قیامت کی صبح تک جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہو, نبی فرماتے ہیں تم سنو, فاظفر بذات الدین, تم ایسی عورتوں کا انتخاب کرنا جو دیندار, جو کیسی ہو, دیندار ہو. کل دوپہر کو میں نے دیکھا پیٹا پیٹی کر رہے تھے, تو معاملہ کچھ کہا انہوں نے, آ کر کے اسی طریقے سے جواب دیا. ارے دیندار رہے گی تو سمجھے گی کہ کرنا کیا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی محترمہ, اخلاق, کردار, بہترین عورت کی نشانی اور پہچان. شوہر باہر سے اس دھوپ میں آتا ہے, اگر خبیث عورت رہے گی تو آپ ابھی جھولوا نہیں رکھیے گا, تب تک لڑا دے گی. کیا کہ تیرے بڑے بھائی نے مجھے گالی دی, لاٹھی لے کر کے نکلے تھے مارنے کے لیے. ارے تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو سانڈ بنا دیا ہے, وہ گالی یہ دیتا ہے, ایسا ویسا کرتا, مجھے گھچوا دیا تھا ایک مرتبہ, اور بیچارہ ابھی جھولا بھی نہیں رکھا ہے, گرم ہے, بس اتر کے آبے دیکھتا ہوں. تم میری عدم موجودگی میں, جب میں نہیں رہتا ہوں میری بیوی کے ساتھ, کچھ نہیں ہوا لیکن بمکا دیا. یہ بڑی اچھی عورت ہوگی نا؟ نہیں. ارے اچھی عورت کی پہچان یہ ہے کہ شوہر کی چال ڈھال انداز سے سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا کا چیز چاہ رہا ہے, کس طرح کی چیز کو وہ پسند کرتا ہے, اسی انداز میں وہ ڈھل جاتی ہے. اور اگر اسی طرح کا شوہر ہو تو وہ زندگی اتنی اچھی ہوتی ہے, بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو شرما جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ اتنے اچھے ہیں, اگر میں بدماش بنوں گا, اگر ایسا کروں گا تو کیا کہے گا زمانہ. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی گھر میں موجود ہے, وہ باہر سے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئیے آئیے بیٹھیے, آرام کیجیے. ناشتہ پیش کیا, کہا جائیے باتھ روم سے فارغ ہو کر کے آئیے, جائیے نہا کر کے فارغ ہو کر کے آئیے, اور کھانا پیش کیا. وہ خود تیار ہوئی, خوشبو وغیرہ استعمال کیا. شوہر کے لیے خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں, ہمیں بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں. عورتوں کو آنا چاہیے مسجد میں, عیدگاہ میں. کب وہ سنیں گی اور کب جانیں گی؟ گھر میں ہماری عورتیں رہتی ہیں, ہماری ماں اور بہنیں رہتی ہیں, کچھ نہیں, جیسے چاہتی ہے ویسی انداز میں رہتی ہے. لیکن اگر کسی کے یہاں ولیمے کی دعوت ہو,
आधा घंटा उसके लिए सफरती, जबकि खाली इधर से थाली लेकर के जाना है, खड़े रहना है और डालना है और लेकर के आना है, वहां बैठ करके तो खाती नहीं। उसके लिए बढ़िया बढ़िया लहंगा निकाला, बेहतरीन सूट निकाला, लेकिन घर में ईद और बकरीद के अलावा बाप जन्म में कभी नहीं। ये नहीं है, ये इस्लाम में नहीं है। किसने कहा कि आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो आंख में काजल लगा लीजिए? नहीं, अरे प्लेट में खाना मिलेगा कि आंख में? नहीं, निकाब पहन करके जाइए। उस मौके पर एक भी औरत निकाब पहन करके नहीं जाती है, चाहे कोई भी बस्ती हो। अपने इलाके की बात कर रहा हूं, पूरा इलाका अपना घर है। देखें आप कहीं कि निकाब पहन करके नहीं, बेहतरीन वाला ही वाला पहन करके सब जाती है, स्टैंडर्ड एक से ड्रेस पर। ये नहीं है, ये अपने शौहर के लिए बेचारा झुर्री उड़ रही है, पसीना छूट रहा है लहंगा खरीदने में, अच्छा से अच्छा सूट खरीदने में, उसके लिए कभी नहीं पहनना। वो औरत देखिए, दीनदार किसको कहते हैं? वो औरत देखिए तैयार होती है, वो पूछते हैं कि बाबू कहां? अरे छोटा बेटा आपका बाबू कहां है? अरे रुकिए ना, आप खाइए पीजिए आराम कीजिए। बाबू घूमने के लिए गया, खेलने के लिए गया बच्चों के साथ, जबकि इंतकाल कर गया था। इंतकाल कर गया था और तदफीन भी नहीं हुई थी, ढक करके कोने में रख दिया था उन्होंने दूसरे रूम में, और शौहर का ख्याल किया, शौहर के साथ हम बिस्तरी हुई। आगे रवायत में कि उस दिन की हम बिस्तरी से हमल भी ठहरा और वो आगे चल करके बड़ा आदमी बना, इसलिए कि नबी रहमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे दुआ दी थी। दुआ अच्छे इंसान को मिलती है। खैचड़ा किस्म का रहेगा, बदमाश रहेगा, जुमा पढ़ता नहीं, रोजा रखता नहीं। एक साहब से भी मुलाकात हुई, कहा मैंने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था मौलवी साहब, इसलिए मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा। मैंने कहा क्यों? कहा जिंदगी में जुमा नहीं पढ़ता था और मरा था, तो मैं नमाज जनाजा क्यों पढ़ाऊं? मैंने कहा बहुत बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, ऐसे लोगों को जगह मिलती रहती। उन्होंने क्या किया? शौहर के साथ हम बिस्तरी हुई मियां बीवी के दरमियान, उसके बाद बैठा करके समझाया कि अगर मैंने किसी को कोई सामान दिया हो, आपने किसी को कोई सामान दिया हो और वो कहे कि आप वो सामान दे दीजिए, मान लीजिए कि हमको जाना है तो आपने कहा मोटरसाइकिल रख दीजिए, मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए, हमने रख दिया, अब आएंगे तो कहेंगे जरा चाबी दे दीजिए, तो आपको क्या गुनाह, आपको क्या दिक्कत है? तो कहा अगर किसी ने किसी को कोई सामान रखने के लिए दिया हो और वो वापस ले ले, तो कहा कि क्या लगेगा आपको? कैसे? कहा कोई मलाल नहीं होगा। तो कहा आपका बच्चा अल्लाह का दिया हुआ था, इंतकाल कर गया है, मैंने नहला धुला करके उसको तैयार। और अगर ये हमारे यहाँ की औरतें होती तो वहां शौहर को देखने के बाद सब साड़ी खोल खाल करके पटका पटकी और पूरा घोलटा घोलटी जमीन में शुरू कर देते, हाय रे बउआ और हाय रे फला और हाय रे चिला। जी वाहले ही के घर वालों के मरने, किसी मैयत के ऊपर रोने की वजह से उसके घर वालों के उसको अजाब दिया जाता है। तो कहा ठीक, तदफीन की, उसके बाद आकर के नबी को बताया। अच्छा काम लोगों में बयान करके किया जाता है, लोग बयान करते हैं, आकर के बताया कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ और हम बिस्तरी हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं दुआ देता हूं, अल्लाह ताला उसका नेमल बदल अता फरमाए। हजरत अबू तलहा अंसारी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसी दिन हमल रख दिया और खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। मेरे भाइयों, ये अखलाक, अच्छे अखलाक किरदार। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं दीनदार औरतों से शादी कीजिए तो तरेबत यदा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में सारे लोग अच्छे रहेंगे, सास खुश, ससुर खुश, घर वाले सारे खुश, तिलावत कुरान करती है, नमाज की पाबंदी करती है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके सारा काम करती है, सास ससुर को, खानदान वालों को सुना करके और सबको तबलीग भी करती है। अम्मा जान 60 साल की उम्र हो गई है, आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, बहू आकर के जगाती है, अम्मा जान उठ जाइए, मैंने पानी गर्म कर दिया। और अगर बदमाश औरत रहेगी, बहू बहू ऐ बुढ़िया भी चिल्ला रही है, सोने दो अभी। देखा फर्क? दोनों में देखा फर्क? देखा
علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میری دادی جان یا اماں جان کسی عورت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بہو وہ عورت دیکھ نہیں پاتی تھی، چل نہیں پاتی تھی، بہو لے جا کر کے وضو کرا دیتی تھی، مصلی لگا دیتی تھی اور بیٹھا دیتی تھی کہ اب نماز پڑھ لیجیے، نماز ظہر کا ٹائم۔ زندگی میں باپ جنم میں کبھی سجدہ نہ کیا تو وہ کس ساس و سسر کا اہتمام کرے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آدم کے لیے حوا کو پیدا اس لیے کیا تاکہ سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل ہو۔ سکون کب حاصل ہوگا؟ جب اس طرح کی شادیاں کیجیے گا تب، اور جب اس طرح کی شادیاں ہوں گی تو اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا، جو بچی پیدا ہوگی وہ دیندار ہوں گے، اور جب ایسے بچے پیدا ہوں گے تو غیر مسلم لڑکوں کی طرف کیا، مسلمان لڑکوں کی طرف بھی غلط نگاہ نہیں اٹھائے گی، نہ غلط نگاہ لڑکا اٹھائے گا۔ 100 بار سوچے کہ یہ اسلام میں حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان، سیرت پڑھ لیجئے آپ، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، کسی نے یہ شکایت درج نہیں کرائی ہے، کوئی بھی بیان نہیں ہے موجود کہ کسی نے کہا ہو کہ اس نوجوان کو، جبکہ باپ بھی موجود نہیں، اماں بھی موجود نہیں، کوئی سرپرست موجود نہیں، اور ایسا جب آدمی ہوتا ہے آوارہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ثابت مائی کا لال نہیں کر سکتا ہے کہ کسی عورت کے اوپر انہوں نے کبھی غلط نگاہ بھی اٹھائی۔ غلط نگاہیں کب اٹھتی ہیں؟ اخلاق کردار آدمی کا کب بدلتا ہے؟ جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا رہے ہیں، داماد بن کر کے آ رہے ہیں، ایک طرف کچھ ہے ایک طرف کچھ۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ دوسری چیز، شادی کو سستی کیجئے، مہنگی مت کیجئے۔ ہم نے آپ نے شادیوں کو مشکل بنایا ہے، ورنہ بذاتی ہی شادی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول، اگر آپ کو ضرورت ہے شادی کی تو آپ مجھ سے شادی کر لیں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، سر جھکا لی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو جو لوگ موجود ہیں مسجد نبوی میں، مسجد میں جو موجود ہیں، وہ ان میں سے کسی سے شادی کر دیجئے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو سر جھکا لیتا، پتہ نہیں جہیز ملے گا کہ نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، جلسوں میں کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ لڑکی کا باپ ملتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب کہیں رشتہ نظر آئے گا تو ذرا دیکھ لیجئے گا، لیکن لڑکا والا کبھی نہیں کہتا، اس لیے کہ جانتا ہے کہ یہ جہیز نہیں دلوائے گا، یہ اگوا پچھوا رہے گا، جہیز نہیں دلوائے گا۔ اور لڑکی والا شاید اس لیے کہتا ہو، شاید میں لگا رہا ہوں کہ مولوی صاحب اگر رشتہ لگائیں گے تو تھوڑا سا کم ہی میں کام چلا دیں گے، زیادہ دینا لینا نہیں پڑے۔ میرے بھائیوں، وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے، آپ میں سے کسی سے، یعنی یہاں موجود ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے شادی کر دیجیے۔ کتنا آسان۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اچھا ٹھیک، کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے۔ اچھا جاؤ، گھر کدھر ہے؟ گھر کہا یہی سامنے فلاں جگہ ہے۔ کہا جاؤ، جا کر کے گھر سے مہر میں کیا دو گے لے کر کے آؤ۔ مہر بہت بڑی چیز ہے، مہر اتنی تگڑی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں آدمی جتنی شرطوں والی بات کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے جس میں شرط ہوتی ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پوری کرنے کے لائق ہے تو وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہے، عورتوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں، یعنی مہر۔ ہم لوگوں کے یہاں مر گیا بے ایمان، اس کے بعد دو عورت نے پکڑا، وہ آنکھ سے آنسو بہا رہی ہے، لے کر کے گئی جاتی ہے دو عورتیں، اب دل محربہ معاف کر، معافی کو اتنا آسان سمجھتے، کھیت بیچ کر کے ادا کرو، مکان بیچ کر کے ادا کرو، اس کا بیٹا ادا کرے۔ سن لیجیے، اسی لیے
جب یہ قبرستان میں اعلان ہو تو یہ بھی اعلان ہونا چاہیے کہ ماں کا تمہارے اس باپ نے مہر ادا کیا ہے کہ نہیں. اگر ادا نہیں کیا ہے تو ابھی مغرب سے پہلے ادا کر دینا ہے. جا کر سب سے پہلے وہ مہر ادا کرو, اس کے بعد جائیداد کو آپس میں بانٹو. کہا اللہ کے رسول نے مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا کہ کچھ نہیں ہے. کہا التمس ولو خاتما من حدید, جائیے اور جا کر کے لوہے کی انگوٹھی اگر مل جائے تو وہی لے آئیے. چاندی کی نہیں, لوہے کی. لوہے کی انگوٹھی کی کیا حیثیت؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ بھی نہیں. بعض روایات میں ایک لنگی ہے, چادر ہے, تو کہا وہی لے آئیے. کہا پھر اوڑھوں گا کیا, پہنوں گا کیا؟ یہ میٹر ہے. کہا قرآن کی صورتیں یاد ہے. دیکھو قرآن, مسلمانوں قرآن, قرآن کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن یاد ہے, قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں. کہا ہاں, جلدی جلدی انہوں نے گنایا یہ صورت یاد ہے اللہ کے رسول. کہا میں نے تمہاری شادی اس خاتون کے ساتھ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی ہو گئے, قاضی بھی آپ ہی رہے اور گواہ تو بہت سارے تھے ہی تھے, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شادی کر دی اس عورت کے ساتھ جو صورتیں تم کو یاد ہے ذرا یاد کرا دیں. گانا ہم لوگ یاد کرواتے, گانا یاد کرواتے, یاد کرو 2-4 گانا. ارے یاد نہیں کرواتے ہیں تو ریکارڈ کر کے دیتے ہیں نا, ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں. یوٹیوب جو ہے اور فلاں چیزیں جو ایپ ہیں وہ سب پروگرام لوڈ کر دیتے ہیں. سب عورتوں کے پاس اتنا بڑا موبائل, اور دردی بھی اتنا بڑا جیب دیتا ہے ان لوگوں کے سلوار میں, ایسے کر کے موبائل نکالتی ہے اور ڈالتی ہے. 2-4 ہزار روپیہ سب کی جیب میں, مرد کے پاس رہے چاہے نہ رہے. تو شادی ہو گئی, کتنا خرچ ہوا, کتنی تعداد میں باراتی, کتنا خرچ, کتنا کیا, کچھ نہیں. اسی طریقے سے شادیاں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. جب ہم لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا تو اب غریب لڑکیاں جو ہوتی ہیں دیکھ رہی ہے کہ اب شادی ہونے والی نہیں ہے, ادھر سے امداد بھی ملنے والی ہے, تعاون بھی ملنے والا ہے, اور بہت کچھ آفر بھی ہوتا ہے. شادیاں رچا رہے ہیں, یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ, ہم نے تعلیم ایسی نہیں دی, تربیت ایسی نہیں کی, اخلاق پر, کردار پر ان کی تعلیم اور تربیت نہیں کی, جس کی وجہ سے اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. اور چوتھی چیز, ہمارا اور آپ کا رہن سہن اور طور طریق ایسے لوگوں کے ساتھ عام طور پر رہنا سہنا ہوتا ہے جن لوگوں کے یہاں اس طرح کی چیزیں کوئی معیوب نہیں, اور اپنے گھر میں اس طرح کے لوگوں کا آنا جانا بھی معیوب نہیں. اس کی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگلی چیز, اسلام کیا ہے, مذہب اسلام کیا کہتا ہے, شریعت کیا چیز ہے, نبی کیا ہے, اور قرآن کیا ہے, اسلام کیا ہے, اللہ کیا ہے, قبر کیا ہے, حشر کیا ہے, نکاح کیا ہے, شادی کیا ہے, دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے. یہ ساری چیزوں سے نابلد جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ چیزیں عام ہیں. میرے بھائیوں, اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم شادیوں کے اندر اسلامی رنگ لانے کی کوشش کریں. اگر مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں ہے دینے کی, لیکن لینے سے احتراز کیجئے, کما کر کے لیجئے, شان سے جائیے آئیے. اگر میں جہیز کی گاڑی پر آپاچی لے کر کے, آج اگر میں نئی آپاچی لے کر کے آؤں اور وہاں کٹھل کے پاس کھڑی کروں, بتائیے ڈاکٹر قطب اللہ صاحب دیکھنے کے بعد وہ میری گاڑی پہچانے فلاں, پہچانتے فلاں, کہیں گے مولوی صاحب یہ گاڑی کب آپ نے لی؟ تو جو جانے گا کہے گا کہ نہیں فلاں کے جہیز میں دیا ہے. آپ کے دل میں کیا لگے گا؟ سنیے, کہیے گا یہ بھی چڑھتے ہیں. تو یہ میٹر ہے. اور اگر میری گاڑی ہے اپنی کمائی سے اگر ہم نے گاڑی خریدی ہے, آپ کہیے گا مولوی صاحب ذرا دیجیے تو ذرا چلا کر کے دیکھوں, آپ کو لذت آئے گی اور مجھے بیان کرنے میں کوئی باک نہیں ہوگا, فخر کے ساتھ بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں, آدمی جب لیتا ہے, یہ یاد رکھیے, سب یہاں بہت سارے لیے دیے لوگ ہوں گے, جب ولیمہ کیے ہوں گے اور دیگ ڈاگ جو لائے ہوں گے
اور ٹینٹ وغیرہ اور پنڈال لگوائے ہوں گے، اس کو دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں بچا ہوگا، اس سے پہلے ہی سب اڑ گیا ہوگا جہیز والا۔ اور اگر بیٹی کی شادی کیا ہوں گے تو سب دے دا کر کے بھی دیکھا کہ ابھی بھی 5,000 10,000 بچا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے سماج کی رکھوالی کریں، اپنے گھر کی رکھوالی کریں اور کوشش کریں کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔